إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحكيم: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. وقال تعالى في موضع آخر: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. محترم حاضرین جمعہ، اللہ رب العالمین نے ہم تمام انسانوں کو پیدا کرنے کے بعد بے شمار اور انگنت نعمتوں سے نوازا ہے۔ اسلام اور ایمان یہ سب سے عظیم نعمتیں ہیں۔ اسلام و ایمان اور توحید کے بعد ہماری اور آپ کی سب سے عظیم نعمت صحت ہے، تندرستی ہے، بیماری سے اور مصائب سے محفوظ رہنا ہے۔ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ لہذا ہم تمام حضرات کو صحت جیسی عظیم نعمت کی قدر کرنی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: وَصِحَّتَكَ قَبْلَ سَقْمِكَ، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو۔ انہی میں سے ایک چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا: اپنی صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت سمجھو۔ یہ صحت اللہ کی طرف سے جو ہم کو عطا ہوئی ہے، اللہ نے ہم کو بڑی بڑی بے شمار بیماریوں سے محفوظ رکھا ہے۔ اس نعمت کی قدر کریں۔ اس نعمت کی قدر کیا ہے؟ اس نعمت کی سب سے بڑی قدر یہی ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی عبادت پورے اخلاص کے ساتھ کریں۔ صحت کی سب سے بڑی قدر یہی ہے کہ ہم اللہ کی عبادت اور ریاضت پورے اخلاص، یقین اور سنت کے مطابق کریں۔ یہ صحت کی حفاظت بھی ہے اس میں۔ اور یہ جان لیں، جو لوگ اللہ رب العالمین کی عبادت اور ریاضت نہیں کرتے اور گناہوں سے اپنے آپ کو محفوظ نہیں رکھتے، ان کی صحت کبھی بھی برقرار نہیں رہ سکتی ہے۔ یہ نوٹ کر لیں، جو گناہوں سے باز نہیں رہتے، اللہ کی عبادت سے لو نہیں لگاتے، کبھی بھی وہ انسان روحانی بھی بیماریوں سے محفوظ نہیں رہ سکتا اور جسمانی بھی بیماریوں سے محفوظ نہیں رہ سکتا۔ جو انسان گناہوں میں لت پت ہوتا ہے وہ بڑی بڑی بیماریوں کا بھی شکار ہوتا ہے۔
امام ابن القیم رحمہ اللہ نے تو مفصل ایک کتاب اس پر لکھی ہے۔ امام ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں جو بھی انسان گناہوں کا دلدادہ ہو جاتا ہے، اللہ کی نافرمانی میں ڈوب جاتا ہے، اللہ کی عبادت سے دور ہو جاتا ہے، وہ قلبی بھی بیماری، روحانی بیماری اور جسمانی بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ گناہوں کا ہماری زندگی پر بہت گہرا اثر ہوتا ہے۔ اگرچہ ہم کسی بھی بیماری کے آنے کا سبب ایک مادی سبب ڈھونڈ لیتے ہیں، یہ کھایا تھا تو اس وجہ سے ایسا ہوا، یہ پیا تھا تو اس وجہ سے یہ بیماری ہوئی، یہ پرہیز نہیں کیا تو اس وجہ سے یہ بیماری میں مبتلا ہو گیا۔ آپ کبھی سوچتے کیوں نہیں کہ فلاں گناہ کی وجہ سے وہ بیماری آئی ہے، فلاں گناہ کی نحوست کی بنیاد پر اس بیماری کا ہم شکار ہوئے ہیں، اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے ہم ان مصیبتوں میں، بیماریوں میں گرفتار ہو چکے ہیں۔ یہ ہم کیوں نہیں سوچتے؟ میرے بھائیوں، گناہوں کی وجہ سے بلائیں آتی ہیں، لہذا صحت کی قدر کریں، تندرستی کی قدر کریں، اپنی صحت اور تندرستی کو اللہ کی عبادت میں لگائیں، اسلام کی بلندی میں لگائیں، اسلام کو عام کرنے میں لگائیں اور گناہوں سے دور رہیں، صحت برقرار رہے گی۔ حاضرین گرامی، اگر ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، ذکر و اذکار بھی کر رہے ہیں، گناہوں سے دور رہتے ہیں، پھر بھی اگر بیماری آ جائے، پریشانی آ جائے، تو اللہ رب العالمین کی طرف سے اس مومن بندے کے لیے رحمت ہے، یہ عذاب نہیں، یہ رحمت ہے، اس وجہ سے تاکہ اس کے گناہ جو اگر ہیں بھی تو ختم ہو جائے، اور اگر گناہ نہیں ہیں تو دنیا اور آخرت میں اس کے درجات بلند ہو جائیں، جنت کے عظیم درجے اور مرتبے پر وہ انسان فائز ہو جائے۔ یہ مطلب ہوتا ہے اگر موحدین کو، متقین کو کوئی بیماری اور پریشانی لاحق ہوتی ہے تو اس کے درجات کو اللہ بلند کرنا چاہے۔ لیکن ہم لوگ ہیں گناہوں میں تو ڈوبے ہوئے ہیں، قدم قدم پر رب العالمین کی نافرمانی ہم کرتے ہیں، سنتوں کو ہم ٹھکراتے ہیں، تو یہ ہمارے پاس جو بلائیں آ رہی ہیں، ہمارے اوپر جو مصیبتیں آ رہی ہیں، ہم جو بیماریوں میں، طرح طرح کی بیماریوں میں گرفتار ہیں، یہ اللہ کی طرف سے سزا ہے میرے بھائیو، یہ سزا ہے، یہ اللہ کی طرف سے مار ہے، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے عذاب ہے کہ اب بھی ہم اپنے گناہوں سے باز آ جائیں۔ حاضرین گرامی، اسی وجہ سے میں آپ سے کہوں گا کہ جب ہم بیمار ہوتے ہیں، ہمیں کوئی بیماری لاحق ہوتی ہے، تو سب سے پہلے اللہ سے لو لگانا چاہیے، سب سے پہلے اللہ کو پکارنا چاہیے، کیونکہ ہمارا یقین وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، بیماری بھی اسی کے حکم سے لگتی ہے اور شفا بھی وہی دیتا ہے۔ بیماری کسی چیز کے دراصل کھانے پینے سے بداتی نہیں ہوتی، بیماری اللہ کے حکم سے آتی ہے، بیماری اللہ کی مشیت سے ہوتی ہے، اور اس بیماری سے شفا دینے والا بھی اللہ ہی رب العالمین کی ذات ہے۔ لہذا جب بھی کوئی بیماری ہو، جب بھی ہماری صحت خراب ہو، تو سب سے پہلے اس اللہ کی طرف نگاہ اٹھائیں، اس اللہ کو پکاریں، اس اللہ سے دعا کریں جس کے حکم اور مشیت سے بیماری لگی ہے، اس سے پہلے شفا مانگیں، اس سے پہلے صحت کی دعا کریں۔ ہمارا اور آپ کا حال یہی ہے، کوئی بھی چھوٹی سے بڑی بیماری لاحق ہوتی ہے، فلاں طبیب، فلاں معالج، فلاں حکیم کے پاس ہم دوڑ جاتے ہیں۔ میرے کبھی روحانی بھی علاج کیا کریں، کبھی روحانی علاج کیا کریں، ہمیشہ مادی اسباب، مادی علاج پر ہمارا یقین، ہمارا بھروسہ اتنا کیوں ہے؟ آخر کیا گولیوں سے، علاج سے، انجیکشن سے یہ سب سے شفا ہوتی ہے کیا؟ نہیں میرے بھائی،
اگر کوئی اس پر یقین رکھتا ہے تو مشرک ہے۔ یہ ساری چیزیں شفا کے اسباب ہیں، وسائل ہیں۔ شفا ان چیزوں میں رکھنے والا اللہ کی ذات ہے۔ گولیاں شفا نہیں دیتی، انجیکشن شفا نہیں دیتے، بلکہ ان گولیوں میں اور انجیکشنوں میں شفا اللہ کی ذات ڈالتی ہے، تب اس گولی کے کھانے سے ہم کو اور آپ کو شفا ملتی ہے۔ آپ دیکھیں 10 آدمی کو بخار ہے، 10 آدمی کو کوئی بیماری ہے، ان میں سے سب کو وہی گولی اگر دی جاتی ہے، چند آدمیوں کو گولی کام کرتی ہے، چند آدمیوں کو وہی گولی اسی بیماری میں کام نہیں کرتی، سال ہر سال کھاتے رہتے ہیں، کوئی افاقہ نہیں ہوتا۔ کیوں نہیں ہوتا بھائی؟ آپ کہتے ہیں فلاں بیماری کی یہ دوا ہے، وہی بیماری وہی دوا 10 لوگوں کو دی جا رہی ہے، اسی بیماری میں 2 لوگوں کو شفا ہوتی ہے، 8 لوگوں کو نہیں شفا بھی ہوتی۔ کیوں نہیں ہوتی؟ اگر دوا ہی میں شفا ہے تو سارے لوگوں کو ٹھیک ہو جانا چاہیے، کیوں سارے لوگ نہیں ٹھیک ہوتے؟ اس کا واحد جواب یہی ہے کہ شفا گولی نہیں دیتی، شفا اللہ دیتا ہے۔ یہ ساری چیزیں سبب ہیں۔ کسی بھی بیماری کے ٹھیک کرنے کے 2 طریقے ہیں میرے بھائیوں۔ ایک تو یہ دنیاوی علاج، مادی علاج، ان گولیوں کی شکل میں، ٹیبلٹ کی شکل میں، فلاں چیز کی شکل میں، اور شریعت اس سے کبھی بھی روکتی نہیں ہے کسی کو۔ شریعت کبھی بھی نہیں روکتی کہ تم دنیاوی علاج نہ کراؤ، بلکہ شریعت تو اس کی طرف آپ کی رہنمائی کرتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ نے جس بھی بیماری کو نازل کیا ہے اس کی دوا بھی نازل کی ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا تداووا عباد اللہ، اللہ کے بندو اپنا علاج کرو۔ شریعت کبھی بھی دنیاوی علاج سے روکتی نہیں ہے، شریعت کبھی بھی دنیاوی علاج سے آپ کو دور نہیں کرتی ہے، اسے منع نہیں کرتی ہے۔ آپ علاج کریں دنیاوی علاج، لیکن دنیاوی علاج پر آپ کو روحانی علاج کو مقدم کرنا پڑے گا۔ جو ذات ان گولیوں میں شفا ڈال سکتی ہے، تو کیا اگر ہم روحانی علاج اللہ کے محبوب کلام کے ذریعہ، نبی کے صحیح فرامین کے ذریعہ اگر ہم اپنا علاج کریں تو کیا ہم کو شفا اللہ نہیں دے گا اپنے کلام کے ذریعہ؟ آخر گولیاں جو بنتی ہیں یہ انسان بناتا ہے، ان گولیوں کے اندر شفا اللہ ڈال سکتا ہے، تو کیا اللہ کے کلام کو پڑھ کر، نبی کی دعاؤں کو پڑھ کر اگر ہم شفا اللہ سے مانگے تو کیا اللہ اپنے کلام میں شفا نہیں ڈالے گا؟ نبی کے پیارے اور محبوب الفاظ میں اللہ شفا نہیں ڈالے گا؟ ڈالے گا ضرور، لیکن ہمارا اتنا یقین اور اتنا ایمان اور اتنا توکل نہیں ہے ان قرآنی آیات پر، اذکار پر، نبی کی دعاؤں پر جتنا یقین، جتنا توکل اور ایمان ان گولیوں پر ہے۔ ایک آدمی بیمار جو ہے اسے آپ پوچھیں کیا اپنا علاج کر رہے ہیں؟ فلاں ڈاکٹر کے پاس، بڑا ماہر ڈاکٹر ہے، اسپیشلسٹ ہے، اس کا بڑی مہنگی گولیاں دیتا ہے، بڑا اچھا علاج کرتا ہے۔ 10 گولیاں آپ کو گنا دے گا، 10 ماہر اسپیشلسٹ ڈاکٹروں کے نام آپ کو بتا دے گا اس بیماری کے لیے۔ لیکن اگر اس سے یہ پوچھ لیا جائے کہ آپ اپنی اس بیماری کی علاج کے لیے روحانی کوئی آیت، کوئی دعا، کوئی ذکر بتا دیں تو نہیں بتا پائے گا، نہیں بتا پائے گا۔ وہ کیوں نہیں بتا پائے گا؟ اس کے نزدیک اس کی اہمیت نہیں ہے، اس کے نزدیک قرآنی آیات پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں پر اس کو اتنا یقین، اتنا توکل اور بھروسہ نہیں ہے جتنا اس کو اس دنیاوی گولیوں پر بھروسہ ہے۔ اس کو نہیں معلوم ہے کہ فلاں بیماری میں کون سا ذکر پڑھنا چاہیے، فلاں بیماری میں قرآن کی کون سی آیت پڑھنی چاہیے، فلاں بیماری کے لیے کون سی نبی کی دعا ہے، اس کو پڑھ کر اپنا علاج کرنا چاہیے، نہیں بتا سکتا۔ یہ آج ہماری حالت ہے میرے بھائیوں، ہم نے ساری چیزوں پر دنیا کو مقدم کر دیا، ہر فیلڈ میں، ہر میدان میں دنیا ہماری سب سے پہلے ہے، آخرت، دین، اسلام، ایمان، قرآن، سنت بعد میں آتی ہے۔ یہ سب کا طریقہ ہو گیا، سب کی حالت ہو گئی۔ پہلے روحانی علاج کریں، یہ اس کے اندر جو تاثیر ہے، اس کے اندر جس قدر شفا اللہ نے رکھی ہے،
دنیاوی علاج میں نہیں رکھے میرے بھائیو۔ ہمارے اسلاف کیسے علاج کیا کرتے تھے؟ ہمارے اسلاف کیسے علاج کیا کرتے تھے؟ انہیں روحانی علاج کیا کرتے تھے، قرآن و حدیث کے ذریعے اپنا علاج کیا کرتے تھے۔ آپ کو بتاؤں، آپ دیکھیں قرآن خود کہتا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، ہم نے قرآن میں ایسی ایسی چیزیں، ایسی آیتیں نازل کی ہیں، ایسی صورتیں نازل کی ہیں، ایسا کلام ہم نے نازل کیا ہے، مَا هُوَ شِفَاءٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، جو مومنوں کے لیے رحمت اور شفا ہے، وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، اور ظالموں کا صرف اس میں گھاٹا ہے۔ اللہ کہتا یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، اے لوگو تمہارے رب کے پاس سے تمہارے پاس نصیحت آ چکی ہے، وشفاء لما فی الصدور، اور دلوں کی بیماریوں کے لیے شفا آ چکی ہے۔ اور یہ نصیحت، یہ قرآن مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت کا سرچشمہ ہے۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے یہ شفا ہے، اللہ کہہ رہا ہے اس میں شفا ہے۔ آخر ہم اس کے ذریعے اپنا علاج کیوں نہیں کرتے؟ اس پر کیوں نہیں یقین رکھتے ہیں؟ کیوں ہم صرف گولیوں کی طرف، دنیاوی علاج کی طرف بھاگتے ہیں اور چھوٹی بڑی بیماریوں میں؟ بھئی آپ کی عبادت بھی ہو جائے گی، ذکر بھی ہو جائے گا، اللہ بھی خوش ہو جائے گا، بیماری بھی ٹھیک ہوگی، بیماری بھی ٹھیک ہوگی۔ ذرا سوچئے، ہم اپنا علاج کر رہے ہیں، اپنی پریشانی دور کر رہے ہیں قرآن کے ذریعہ، نبی کی دعاؤں کے ذریعہ، اجر و ثواب بھی مل رہا ہے، نیکیاں مل رہی ہیں، عبادت ہو رہی ہے، بیماری بھی ٹھیک ہو رہی ہے۔ اگر بیماری چلو مان لیجیے نہ ٹھیک ہو تو کم سے کم عبادت کا ثواب تو مل رہا ہے، ذکر کا ثواب تو مل رہا ہے، اللہ کے قریب تو ہو رہے ہیں ہم۔ آپ کو بتاتا ہوں قرآن میں شفا کس قدر ہے میرے بھائیو۔ بارہا آپ نے واقعہ سنا ہے، واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ چند صحابہ کہیں جا رہے تھے، قبیلے کے ایک سردار کو سانپ نے یا بچھو نے ڈنک مار دیا، ڈس لیا۔ اب وہ زہر کی تکلیف سے تڑپ رہا ہے، بڑے پریشان، کئی طرح کا علاج لوگوں نے کیا کہ اپنے سردار کو، اپنے گاؤں کے ذمہ دار کو، اس کو ٹھیک کر سکے، سب کچھ کر لیا۔ حدیث کے اندر تو یہاں تک آتا ہے فَسَعُوا لَهُ بِكُلِّ شَيْءٍ، ہر طرح کی کوشش ان لوگوں نے کر لی کہ اس کو ٹھیک کر سکے، لا ينفعو شيء، کوئی چیز اس کو فائدہ نہیں دے رہی، کچھ بھی افاقہ نہیں ہو رہا تھا۔ لوگوں نے کہا کہ یہ بڑے نیک لوگ ہیں، ان سے جا کے درخواست کرتے ہیں۔ چند لوگ گئے، کہا کہ ہمارے سردار کو، ہمارے شہر کے گاؤں کے سردار کو بچھو نے یا سانپ نے ڈس لیا ہے، بڑی کوششیں کی، کوئی افاقہ نہیں ہو رہا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، کوئی من گھڑت کہانی نہیں ہے میرے بھائی۔ انہوں نے کہا آپ اس کا علاج کر دیجئے، دم کر دیجئے، جھاڑ پھونک کر دیجئے۔ انہوں نے، صحابی نے کہا جو ذمہ دار تھے، کہا کہ آپ ہماری پہلے مہمان نوازی قبول کریں گے، ہم کو اتنی اتنی بکریاں دیں گے، تب ہم آپ کے سردار کا علاج کریں گے۔ کہا ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں، چلیے۔ گئے، بعض روایتوں میں ابو سعید خدری کا ذکر ہے، الغرض وہ صحابی اس پر سورہ فاتحہ پڑھتے رہے، پھونکتے رہے، تھوک منہ میں جمع کرتے، سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد اس کے اوپر تھوک دیتے، یعنی پھونکتے تھے، دم کرتے تھے۔ چند مرتبہ آپ نے سورہ فاتحہ اس کافر پر پڑھی، کافر تھا وہ آدمی، ذرا سوچئے، کافر تھا وہ آدمی، ساری دنیاوی کوششیں کر لی، سارے علاج کر لیے، کوئی فائدہ نہیں ہو، تڑپ رہا ہے۔ سورہ فاتحہ اس صحابی نے پڑھی، چند مرتبہ پڑھی، اس کو ایسا لگا کہ وہ رسیوں سے بندھا ہوا تھا، ایک ایک گرہ اس کی کھول دی گئی، اب وہ آزاد ہو گیا، فوراً شفا یابی اس کو ملتی ہے۔ ادھر آپ دم کرتے ہیں، جھاڑ پھونک کرتے ہیں، زہر کا اثر بالکل ختم ہو جاتا ہے، وہ آدمی صحت مند ہو جاتا ہے، صحیح توانا ہو جاتا ہے، تندرست ہو جاتا ہے، گویا کہ اس کو سانپ نے ڈسا ہی نہیں تھا۔ ذرا جب سورہ فاتحہ ایک کافر پر کام کر سکتی ہے، ایک کافر کے لیے شفا یابی کا ذریعہ بن سکتی ہے، تو ذرا اللہ پر، نبی پر، قیامت پر ایمان رکھنے والوں کے لیے یہ قرآن کے ذریعہ شفا کیوں نہیں مل سکتی ہے؟
اس کا یقین تھا کہ یہ لوگ اگر دم کر دیں شفا مل جائے گی، لیکن ہمارے آج کے مسلمانوں کو اتنا یقین نہیں ہے۔ کچھ بھی ہوا، سردی بخار تک ہوتا فوراً دوڑ کے بھاگتے، کہیں درد اٹھا فوراً بھاگتے ہیں ہم میڈیکل کی طرف، ڈاکٹروں کے پاس۔ یہ کافر کو شفا مل گئی میرے بھائیو۔ ایک واقعہ بیان کرتا ہوں، کون سی بیماری کی شفا نہیں ہے؟ یہ دنیا والے جتنی بھی ترقی کر لیں، سائنس جتنے بھی ترقی کر لے، بہت ساری بیماریاں جن کا علاج ان کے پاس نہیں ہے۔ آؤ اسلام کی طرف، اسلام میں ہر چیز کا علاج ہے، اسلام میں ہر درد کی دوا ہے، اسلام میں ہر بیماری کی دوا ہے۔ اسلام کی طرف لوٹو میرے بھائیو۔ دنیا والے کتنی بھی ترقی کر لیں، بعض بیماریوں کا نسخہ وہ آج تک نہیں تیار کر سکے۔ دعویٰ بہت ہے، دعویٰ بہت ہے۔ کینسر کا علاج کیا ڈھونڈا ان لوگوں نے؟ کینسر کا سب سے بہترین علاج ان لوگوں نے یہ ڈھونڈا کہ کم سے کم ہفتے میں ایک مرتبہ کیا ہے، فاسٹنگ کرواؤ، کھانا پینا چھوڑ دو ایک دن مستقل۔ ارے میرے نبی نے تو پہلے ہی بتا دیا، پیر جمعرات کا روزہ رکھو، یہ میرے نبی کی سنت ہے۔ پیر جمعرات کا روزہ ہمارے نبی رکھتے تھے، ہمارے صحابہ رکھتے تھے، مسلمان رکھتے ہیں۔ میرے نبی کی یہ سنت، مہینے میں ایام 20 کا 3 دن روزہ رکھو۔ ارے میرے نبی نے کہا یہ بھی کوئی اگر میری امت کا نہیں رکھتا رمضان کا 1 مہینہ تو اس کو رکھنا ہے، ایسے کینسر سے بچا جاتا ہے۔ یہ نبی نے بہت پہلے بتا دیا، آج ان کی ریسرچ ہوئی، اس کو نوبل پرائز مل گیا۔ یہ بات کہا اس نے، تو یہ علاج ڈھونڈا تھا اس نے۔ اسلام میں ہر درد کی دوا ہے میرے بھائیو۔ ایک دیوانہ آدمی، پاگل آدمی جو گاؤں اور معاشرے کو تنگ کر کے رکھا تھا، خارجہ رضی اللہ عنہ کے چچا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں چند دن گزار کے آتے ہیں ایک گاؤں کے اندر۔ وہاں ایک آدمی دیوانہ آدمی تھا، پاگل ہو گیا تھا، لوگوں کو تکلیفیں پہنچاتا تھا، ظلم کر دیتا تھا، کسی کو مار دیا، کسی کو کچھ کر دیا، کسی کا توڑ پھوڑ دیا۔ اب دیوانہ آدمی ہے، ظاہر سی بات ہے کچھ بھی کر سکتا ہے، یہ صحابہ کے دور کی بات کر رہا ہوں۔ لوگوں نے کہا، اس کو لوگوں نے زنجیروں میں جکڑا تھا، بہت طاقتور بھی تھا وہ، زنجیروں میں اس کو جکڑ دیا تھا، باندھ دیا تھا۔ ان کے پاس گئے، کہا ہمارا ایک دیوانہ آدمی ہے، بہت تنگ کرتا ہے گاؤں کو، معاشرے کو، لوگوں کو، ذرا آپ اس کا کچھ علاج کر دیں، کچھ دم کر دیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، آپ اپنے دیوانے آدمی کو میرے پاس لاؤ، مجنون کو۔ لایا گیا، کہتے ہیں صحابی کہتے ہیں فَقَرَأْتُ عَلَيْهِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ 3 أَيَّامٍ غُدْوَةً وَعَشِيًّا، میں نے 3 دن صبح و شام 3 مرتبہ سورہ فاتحہ اس پر پڑھا، بس 3 دن صبح و شام 3 مرتبہ سورہ فاتحہ اس پر پڑھا۔ وہ سورہ فاتحہ پڑھتے جب منہ میں تھوک جمع کرتے، اس کے اوپر تھوک دیتے، یعنی دم کرتے، جس طرح ہم لوگ پھونکتے، تو تھوک جمع کر کے اس کے اوپر پھونکتے تھے۔ وہ آدمی 3 دن کے اندر پوری دیوانگی اس کی ختم ہو گئی، پوری دیوانگی ختم ہو گئی۔ ذرا دیکھیے دیوانگی کا علاج، دنیا والے ابھی نہیں اتنی ترقی کر رہے ہیں، ابھی اس قدر علاج نہیں میسر ہے کہ ایک دیوانے آدمی کو، ایک پاگل آدمی کو ٹھیک کر دیں۔ سورہ فاتحہ نے اس کو ٹھیک کر دیا۔ اس یقین، اس توکل، اس ایمان کے ساتھ اگر ہم بھی قرآنی آیات کے ذریعہ، ان سورتوں کے ذریعہ، نبی کی دعاؤں کے ذریعہ اپنی بیماریوں کا علاج کریں، میرے بھائیوں قیامت تک کے لیے یہ دین ہے، قیامت تک کے لیے یہ قرآن ہے۔ وہ صحابہ کے دور کے لیے صرف نہیں تھا، قیامت تک کے لیے ہر انسان کے لیے یہ شفا کا ذریعہ ہے۔ امام ابن القیم رحم اللہ خود اپنا ذاتی واقعہ بیان کرتے ہیں، میں جب حج کے لیے گیا ہوا تھا، ظاہر سی بات ہے 6 مہینہ 5 مہینہ سال بھر پیدل سفر کر کے وہ حج کرنے جاتے تھے۔ راستے میں سردی کا موسم، گرمی کا موسم، بارش کا موسم، ظاہر سی بات ہے مختلف بیماریاں آ سکتی، ان کو بھی بڑی کہتے ہیں گمبھیر بیماریوں نے مجھے گھیر لیا، بڑی تکلیف ہو رہی تھی۔ کہتے تھے میں زمزم کا پانی پیتا، سورہ فاتحہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کرتا، ساری بیماریاں میری ختم ہو گئی، ساری بیماریاں کہہ رہے ہیں میری ختم ہو گئی۔ کیوں ہم کو یقین نہیں ہے میرے بھائیو؟
आखिर इनको शिफा मिल सकती है, वही कुरान है, उसी रब को हम भी मानने वाले हैं, हमको शिफा क्यों नहीं मिल सकती? यकीन तो करें, ईमान तो रखें, तवक्कुल तो करें अल्लाह की जात पर, जरूर इन चीजों से हमें भी शिफा याबी मिलेगी। मेरे भाइयों, आपको मैं बताऊं, शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह को कौन नहीं जानता है? शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह के मुताल्लिक आता है, वो अपनी हर तरह की परेशानी का इलाज आयतल कुर्सी से किया करते थे। हर तरह की परेशानियों का इलाज आयतल कुर्सी से किया करते थे। कई कई मर्तबा वो आयतल कुर्सी पढ़ते थे। बास सलफ के मुताल्लिक तो आता है कि वो दिन में 60 मर्तबा आयतल कुर्सी पढ़ा करते थे, क्योंकि उनको उसका असर दिखाई देता था जिंदगी में, अपने पढ़ते थे। खासतौर पर घरों में तो कसरत से आयतल कुर्सी, सूरह बकरा पढ़ना चाहिए। जिन्नात और शयातीन के शर से वो घर वाले महफूज हो जाएंगे। सूरह बकरा की आखिरी दो जो आयतें हैं, बड़ी कीमती आयतें हैं मेरे भाइयों। अल्लाह के नबी ने इनको नूर कहा है। हदीस के अंदर आता है, अगर कोई सूरह बकरा की आखिरी दो आयतें पढ़ता है, कफ़ताहु मिन कुल्ली शै, हर चीज से उसके लिए वो दोनों आयतें काफी हो जाती है, हर चीज से काफी हो जाती है। इसी तरह मुअव्वज़तैन है, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, कुल औज़ु बिरब्बिन नास है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकलीफ आप बार बार सुनते हैं। मरदुल मौत में आपको कितनी तकलीफ थी, आपको कितना दर्द था, आप कितनी परेशानी में मुब्तला थे। जब तक आपको हाथ उठाने की ताकत थी, आप खुद पढ़ करके, फूंक करके अपने जिस्म पर फेरा करते थे, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, कुल औज़ु बिरब्बिन नास। कहते आयशा रदी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं, अल्लाह के नबी को जब इतनी भी सकत और ताकत नहीं रही कि अपने हाथ को अपने जिस्म पर फेर सके, कहते हैं आयशा रदी अल्लाह अन्हा कहती हैं, मैं कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, कुल औज़ु बिरब्बिन नास पढ़कर आपके हाथ पर फूंकती थी और आपके हाथ को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म पर मलती थी, बरकत की वजह से, क्योंकि आपका हाथ बाबरकत है। देखिए, आखिरी वक्त में भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हीं दोनों आयतों, दोनों सूरतों को पढ़ रहे थे। अरे ये तो जादू तक का इलाज है, जादू का भी इलाज है। नबी पर जब जादू किया गया था, जिब्रील कौन सी दोनों सूरतें लेकर बतौर इलाज नाजिल हुई थी? ये कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, कुल औज़ु बिरब्बिन नास। कितना सख्त जादू आप पर किया था, आपको कोई चीज याद नहीं रहती थी, आप भूल जाया करते थे, तकलीफ में रहा करते थे। लेकिन जिब्रील जब ये इलाज अल्लाह की तरफ से लेकर नाजिल हुए, जिब्रील कहते हैं, एक एक हदीस के अंदर आता है, एक एक आयत पढ़ी जाती और जो गांठ उसने लगा के जादू बांध करके रखा था, वो एक एक गिरह खुलती जाती थी। मेरे भाइयों, नबी ने खुद किया है इस तरह इलाज, सहाबा ने किया है, सलफ इसी पर अमल करते थे। वो हर तरह की बीमारियों से छुटकारा हासिल कर लेते थे। लेकिन वो यकीन, वो तवक्कुल, वो ईमान हमारे अंदर भी होना चाहिए। जो दम कर रहा है उसमें भी वो यकीन और तवक्कुल, ईमान होना चाहिए, और जिस पर दम किया जा रहा है उसको भी इस बात पर यकीन और ईमान, तवक्कुल होना चाहिए कि इसी के जरिए अल्लाह हमको शिफा देगा। ये यकीन नहीं हमारे पास। पढ़ने वाले भी पढ़ते हैं लेकिन होता कुछ नहीं। क्यों? वो यकीन नहीं है। वो जो जिस ईमान का तकादा वो आयतें, वो सूरतें कर रही हैं, वो ईमान हमारे पास नहीं है, वो तवक्कुल हमारे पास नहीं है, वो यकीन हमारे पास नहीं है। इस वजह से शिफा नहीं मिलती हमको। हाज़रीन गिरामी, आपको मालूम है, ये तो कुरानी आयत के चंद नमूने हमने आपको दिए। हदीस के अंदर तो बेशुमार बीमारियों का इलाज बताया गया, बेशुमार बीमारियों का अलग अलग जिक्र, अलग अलग दुआ बताई गई। आप देखें, सुबह शाम जो 3-3 मरतबा पढ़ता है, बिस्मिल्लाहि अल्लज़ी ला यज़ुर्रु मअ इस्मिही शैउन फिल अर्द वला फिस समा व हुवस समीउल अलीम। बड़ी मुख्तसर दुआ है, एक सतर में, बिस्मिल्लाहि अल्लज़ी ला यज़ुर्रु मअ इस्मिही शैउन फिल अर्द वला फिस समा व हुवस समीउल अलीम। 3 मरतबा सुबह शाम अगर कोई इसको पढ़ता, अल्लाह के नबी ने कहा, लम तुसिबहु फजातु बला, कोई भी अचानक उसको बड़ी मुसीबत लायक नहीं हो सकता, कोई भी मुसीबत नहीं लायक, कोई भी बीमारी हो, अल्लाह के नबी ने नहीं लायक हो सकती।
یقین کے ساتھ، توکل کے ساتھ صبح و شام ان تین تین مرتبہ ان دعاؤں کو پڑھیں آپ۔ ابان رضی اللہ رحمہ اللہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ ایک یہ حدیث آپ کسی آدمی کو بیان کر رہے ہیں، جب بیان کر رہے ہیں کہ یہ دعا صبح و شام کوئی پڑھتا ہے تو کوئی بھی پریشانی بیماری اس کو لاحق نہیں ہو سکتی۔ وہ آدمی ان کے پیر کو دیکھ رہا ہے، کیونکہ ان کے پیر میں فالج لگی ہوئی تھی، فالج کا اٹیک ہوا تھا، تو پیر بار بار دیکھ رہا وہ آدمی۔ یہ کہتے ہیں یہ دعا پڑھے گا تو کچھ نہیں ہوتا، ان کو کیسے ہو گیا؟ تو ابان رحم اللہ سمجھ گئے کہ یہ پیر کی طرف دیکھ رہا ہے، کہا سنو، تم یہ سمجھتے ہو کہ اگر یہ دعا پڑھتا ہے کوئی، میں کہتا ہوں کہ اللہ کے نبی نے کہا کچھ نہیں ہوتا، تم میرے پیر کی طرف اس وجہ سے دیکھ رہے ہو کہ اگر دعا کوئی پڑھتا ہے تو کوئی بیماری لاحق نہیں ہوتی، تو تمہیں کیسے فالج ہو گئی، پیر تمہارا کیسے خراب ہو گیا؟ کہا سنو، انہوں نے کیا کہا؟ غضبت فنسیت ونقولها، کسی مسئلے کی وجہ سے میں بہت غصہ ہو گیا تھا، میں اس دعا کو پڑھنا بھول گیا۔ اسی دن بھولے، صرف بیچارے اسی دن شام میں بھولے، ان کو فالج کا اٹیک ہو گیا۔ اس طرح کئی واقعات ہیں، ایک دن بھول گئے غصے کی وجہ۔ غصہ شیطان کی طرف سے آتا ہے میرے، شیطان نے وہ ذکر بھی بلا دیا ہوں، اسی دن بیچارے بھولے، اسی دن فالج کا اٹیک ہو گیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صبح و شام کوئی ان اذکار کو تین تین بار پڑھتا ہے، کوئی بیماری لاحق نہیں ہے۔ حاضرین گرامی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زخم کا بھی علاج بتایا، کہیں کٹ گیا، تھوڑے پھنسی ہو گئے، زخم ہو گیا، اللہ کے نبی نے علاج بتایا۔ کیا علاج بتایا؟ یقین کے ساتھ وہ علاج کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ زمین پر شہادت کی انگلی رکھیں، مٹی پر تھوک لگا کر اپنی شہادت کی اس انگلی کو مٹی پر، دھول پر رکھیں، اور اس کے بعد یہ دعا پڑھیں، بسم اللہ تربت ارضنا بریقت بعضنا یشفی سقیمنا باذن ربنا۔ یہ دعا پڑھیں، اللہ کے نبی نے کہا وہ زخم ٹھیک ہو جائے گا۔ انگلی رکھنا ہے، تھوک لگا کر، لعاب لگا کر مٹی پر رکھیں، یہ دعا پڑھیں، اس کے بعد اس جگہ کو ملیں۔ نبی نے علاج بتایا، لوگوں نے علاج کیا، ایسا ٹھیک ہوئے، کئی مثالیں ہیں اس کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر قسم کے درد کے لیے، کسی بھی طرح کا درد ہو، کہیں بھی درد ہو، ایک حکیم اس طرح بول دیتا کیسا یقین ہو جاتا ہے، کس طرح یقین ہو جاتا ہے، ارے آپ یہ دوا کھائیے، منٹوں میں درد غائب ہو جائے، یقین ہے ہم کو یقین ہو جاتا، ہاں غائب ہو جائے گا، ٹھیک ہو جائے گا، لیکن ہم کو اس دعا پر اتنا یقین نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مثالیں اس کے بھی ہیں، لیکن مثالیں دینے کا وقت نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کسی بھی طرح کا درد ہو، آپ اپنے ہاتھ کو اس جگہ پر رکھو جہاں درد ہے، جہاں درد ہے وہاں اپنے ہاتھ کو رکھو، 3 مرتبہ بسم اللہ پڑھو، بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، اس کے بعد 7 مرتبہ پڑھو اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر، 7 مرتبہ پڑھو، درد غائب ہوگا۔ ہم نے آزمایا ہے اس کو کئی مرتبہ لوگوں پر، الحمدللہ فوراً رزلٹ ملا ہے، فوراً رزلٹ ملا۔ لہذا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہم کو تعلیمات دی ہیں میرے بھائیوں، جو علاج بتایا ہے، ان دعاؤں کو، ان اذکار کو لازم پکڑیں، ان اذکار کو خاص طور پر صبح و شام کے جو اذکار ہیں اس کو کبھی بھی مت چھوڑو۔ اللہ کا فضل ہے کہ ہر زبان میں آج دعاؤں کی کتابیں آپ کو میسر ہیں، دستیاب، ہر زبان میں، آپ کو انگلش میں ہو، تیلگو میں ہو، کنڑ میں ہو، اردو میں ہو، ہندی میں ہو، ساری زبانوں میں ہے۔ آپ اگر یاد نہیں کر سکتے دیکھ کر پڑھیں اس کو، آپ موبائل میں اس کو لوڈ کر سکتے ہیں، آپ پمفلٹ بھی آج اس طرح کا ملتا ہے صبح و شام کے اذکار ہر طرح کی زبانوں میں، آپ اس کو لے کر جیب میں رکھیں، صبح و شام پڑھتے رہیں، اس کو ثواب بھی ملے گا، بیماریوں سے بھی ہم دور رہیں گے، محفوظ رہیں گے۔ الغرض کہنے کا مطلب یہ ہے، جو یقین، جو توکل ہمارا دنیاوی علاج پر ہے،
اس سے کہیں زیادہ توکل اور ایمان اور یقین روحانی علاج پر ہونا چاہیے میرے بھائی۔ سب سے پہلے پہلے پڑھائی پھر دوائی، پہلے دعا پھر دوا۔ ہمارا جو روٹین ہے ویسا نہیں پہلے دوا پھر دعا، نہیں، پہلے ساروں طرف دوڑ لیتے ہیں، کہیں کوئی بیماری ٹھیک نہیں ہوئی، شفا نہیں ملتی، تب فلاں درگاہوں کے پاس، فلاں باباؤں کے پاس، فلاں فقیروں کے پاس، فلاں مولویوں کے پاس، صاحب ذرا دم کرو، صاحب ذرا پھونک دو۔ پہلے دعا پھر دوا ہونی چاہیے، پہلے پڑھائی پھر دوائی۔ پہلے آپ قرآن کی آیتیں پڑھ کر اس پر پھونکیں، دم کریں، نبی کے جو مسنون اذکار اور دعائیں ہیں اس کو پڑھ کر دم کریں، اس کے ساتھ ساتھ آپ دنیاوی بھی علاج کریں، کون روکتا آپ کو؟ یہ بھی کریں آپ، وہ بھی کریں، دونوں کریں۔ یہ نہیں کہ روحانی علاج کو چھوڑ دیا جائے، قرآن حدیث کو چھوڑ کر صرف انسی گولیوں پر پورا یقین رکھا جائے، یہ درست طریقہ نہیں ہے میرے بھائی۔ ایک مسلمان کا طریقہ یہ نہیں ہو سکتا ہے، اس کو اللہ کی ذات پر، نبی کے فرامین پر، اللہ کی آیتوں اور اللہ کے کلام پر یقین ہونا چاہیے کہ اس کے ذریعہ اللہ نے شفا لوگوں کو دی ہے اور دیتا رہے گا۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ ہم نے قرآن کو شفا کے طور پر بھی نازل کیا، قرآن میں شفا ہے، ہر طرح کی بیماریوں کے لیے شفا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم تمام لوگوں کو کہی گئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم تمام لوگوں کو توفیق دے کہ ہم مادی علاج سے زیادہ روحانی علاج پر یقین اور ایمان رکھیں۔ اللہ ہم تمام لوگوں کو ہر طرح کی بیماریوں سے، مصائب و مشکلات سے محفوظ فرما۔ اے اللہ جو بھی ہم میں سے بیمار ہیں ان کو مکمل شفا یابی عطا فرما۔ اے اللہ صحت جیسی عظیم نعمت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، جب تک زندگی دے کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين۔ اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين عباد الله قوموا الى الصلاة۔